جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احمد برہان ہے. ویلکم ٹو اوور چینل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو قرآن کو سویڈن میں جلایا گیا ہے. یہ نہایت ہی دل خراش اور نہایت ہی افسوسناک ہوا. میں بھی بحیثیت مسلمان اس پہ نہایت دل گرفتہ ہوں اور بہت زیادہ مجھے اس کا افسوس ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جس نے کسی نے کوئی ہمارے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہو, ہماری کوئی بھرے بازار میں کپڑے اتار لیے ہوں. کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے. ہر مسلمان کلمہ وہ جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور کتاب پہ ایمان جو ہے یعنی کہ اللہ کا یہ پیغام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور ہر مسلمان کے لیے قرآن ایک نہایت مقدس کتاب ہے اور ان کی اس طرح دل آزاری کرنا, کیونکہ اربوں مسلمان رہتے ہیں دنیا میں اور ان کی فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر یعنی آزادی رائے اور آزادی بولنے پہ, اور یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ سویڈن میں پیش. اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی اس میں وہ یہ ہے کہ 29 جولائی کو سلمان مومکا, یہ ایک عراقی ہے جو کہ سویڈن میں رہ رہا ہے, عمر 37 سال. اس نے وہاں پہ پولیس کی پروٹیکشن میں اور کہتے ہیں کورٹ جو ہے اسے بھی انہوں نے لیا, لیکن پولیس نے انہیں اسے پرمیشن دی اور اس نے اسٹاک ہوم میں مسجد کے باہر, جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کے باہر اس نے قرآن کو جلایا اور قرآن کو پیروں کے تلے روندا. اب یہ آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کو چومتے ہیں, اسے منہ سے سر سے لگاتے ہیں, اور اس بدبخت نے وہاں پہ قرآن کو پیروں تلے روندا اور اس کو جلایا. اور پولیس وہاں پہ کھڑا, انہوں نے اسے پرمیشن کی اس بات پہ. وہاں پہ جی یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ڈیمونسٹریشن یعنی کہ اردو میں کہا جائے آزادی رائے, بولنے کی آزادی, جمع ہونے کی آزادی, پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن کوئی بھی یعنی کہ کرنے کی آزادی, اس کے نام پہ اکراس دا یعنی کہ گلوب وہ مسلمان رہتے ہیں بغیر ان کا, یعنی کہ میں حیران ہوں کہ جو سویڈش کورٹس ہیں یا سویڈش پولیس ہے یا سویڈش اتھارٹیز ہیں, ان کو کوئی کسی قسم کا خیال نہیں ہے کہ اس سے قرآن مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اس کو پرمٹ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی مسجد کے سامنے جا کے پولیس پروٹیکشن میں قرآن کو جلائے اور پیروں کے تلے روندا. اس واقعے پہ جو ہے عراق, کویت, UAE, موروکو نے سویڈش ایمبیسڈرز کو جو ہے وہ انہوں نے بلایا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور باقی جو ہیں مسلمان, آپ اندازہ کریں کہ اس میں دیر آر مور دین اباؤٹ 150 جو ہے وہ مسلمان ممالک ہیں, مسلم کنٹریز ہیں. اس میں سے صرف یہ 4 ممالک ہیں جنہوں نے سویڈش ایمبیسڈر کو, جو ان کا سفیر ہے, ان کو بلایا اور احتجاج کو. سویڈش پولیس ہے, اس کا موقف ہے کہ جو اس نے 2 دفعہ جو ہے وہاں پہ انہیں پرمیشنز کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے, لیکن کورٹ آف اپیل نے جو ہے ان کو ڈیسیژن کو اوور ٹرن کر دی ہے کہ ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ جا کے قرآن کو برن کریں اور جو ہے وہ مسلمانوں کی تصدیق کریں اور اسلام کی تصدیق کریں اور ان کی دل آزاری کریں. تو یہ یعنی سمجھ سے بالا تر ہے. یعنی ایک وہ کنٹریز جنہیں آزادی رائے اس وقت تک صحیح ہے کہ جہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن جب اب اتنی بڑی کمیونٹی کی اور ان کے آپ ریلیجس بلیفس کا مذاق اڑائیں اور ان کے جو ہے, بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پر ایمان جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک فنڈامنٹل بنیادی جو ہے وہ بلیف ہے, عقیدہ ہے, اور اس کا مذاق اڑانا اور اس کا جو ہے تہذیب کرنا اور مسلمانوں کی جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ان کا دل دکھانا, یہ کس قسم کی آزادی رائے ہے اور آزادی جو آپ کہہ رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن, یہ نہایت شرم آنی چاہیے بدبخت جو ہے سلمان مومکا کو, اور اس سے بڑی شرم آنی چاہیے جو یہ پرمیشن گرانٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی مقدس کتاب. قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. اس کی وہ کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دیکھیں اس میں ان جیسی بزدلانہ ان حرکتوں سے قرآن کی تہذیب کرنا یا مسلمانوں کی یا اسلام کی تہذیب کرنا یا اللہ کے کلام کی تہذیب کرنا, اس میں اس تہذیب سے ان کا چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے جو یہ الاؤ کر رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے نام پر. اور اس بدبخت کو دیکھیں, یہ اس نے تو اس کی تو بدبختی ہے ہی, وہ بے شرم آدمی ہے جس نے مسلمانوں کی نہایت مقدس کتاب کو جلایا اور اسے پیروں تلے روندا ہے. اس نے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا, جس کا بھی مسلمان کا ایمان یا اس کا ضمیر زندہ ہے. اس میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے انہوں نے ریلیز بھی نکالی ہیں, پاکستان میں بھی نکلی ہیں, آل اوور دا ورلڈ احتجاج ہوا ہے, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور ہم بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور میں تمام جو اس میں
مسلمان حکمران ہیں جن میں کوئی ضمیر نام کی یا ایمان نام کی کوئی رمق موجود ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم جو اپنا ایمبیسڈر ہے سویڈن کا اسے بلا کے احتجاج ریکارڈ کرائیں، سویڈن گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک اسٹرانگ پیغام بھیجیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ مسلمانوں، کیا آپ کو حق ہے کہ آپ اتنے بڑی تعداد میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہے ہیں اور الاؤ کر رہے ہیں، یہ کیسی آزادی رائے؟ مسلمان جو ہیں وہ قرآن پہ، اللہ کے کلام پہ، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں، اس حد تک ان کا ایمان پختہ ہے۔ لیکن یہ پھر آپ کو ایکسٹریمزم جو ہے، یہ جو لوگ ایکسٹریمزم ہیں اس میں اسلاموفوبک اور اس میں جذبات جو ہیں، ایکسٹریمزم جو ہے اس میں بڑھے گی۔ اگر آپ اس طرح اس حد تک مسلمانوں کو جو ہے دیوار سے لگائیں گے تو ظاہر ہے اس میں پھر ظاہر ہے اگر وہ حکمران جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان پہ ایمان ان کے ختم ہو چکے ہیں، انفارچونیٹلی میں شرم اور حیا اور ایمان کا مادہ تو نہیں رہا، لیکن کرپشن کی اس حد تک وہ یعنی حدوں کو چھو چکے ہیں اور ایمان نام کی تو بس اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ تو کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کوئی سر پھرے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ آپ ایک یعنی کہ جب آپ ایک ڈسیزن دے رہے ہیں یا آپ الاؤ کر رہے ہیں تو آپ کم از کم ان کے جذبات کو سمجھیں، ان مسلمانوں کو دیکھیں اور پھر آپ کس نتیجے پر پہنچیں۔ اور یہ تو بالکل اگر ایک صرف جیوز جو ہیں اس میں سیمیٹزم پہ یعنی کہ صرف یہ ہولوکاسٹ پہ بات کرنا وہ ایک قسم کا جرم بنا ہوا، جو بات کرتا ہے اسے پکڑ کے وہ اندر دے دیتے ہیں، اس پہ پردے جرم عائد کر دیتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں جو اربوں مسلمان ہیں ان کے بنیادی عقائد ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو میں اس میں شدید احتجاج کرتا ہوں اور میں اس میں تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ قرآن کو التجا کرتا ہوں کہ وہ اکٹھے ہوں اور ایک اسٹرانگ میسج گورنمنٹ کو بھیجیں، سویڈن گورنمنٹ کو۔ اور سویڈن گورنمنٹ سے جو ہے وہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ یا ان کی سویڈن گورنمنٹ اور ان کی عدالتوں سے یا ان کے جو ادارے ہیں ان سے کہ وہ ان کو کوئی رائٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن یا کیا اس میں کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن ہے کہ آپ یہ کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن ہے کہ آپ لوگوں کو تہذیب کا نشانہ بنائیں، ان کو الاؤ کریں، یہ چیز ختم کریں۔ آپ کے سویڈش آپ کے عوام ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے اس کی مذمت کی، قرآن چلانے کی۔ سویڈش میجورٹی ان کو دیکھیں یہ کیسی آپ نے بنائی ہے کہ جو آپ مسلمانوں سے جو اتنی بڑی تعداد میں ہر دنیا کا ہر 5واں بندہ 6واں بندہ مسلمان اور اتنی بڑی کمیونٹی کو آپ جو ہے ان کی تہذیب کا نشانہ بنا رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ۔ تو شرم آنی چاہیے ایسے اتھارٹیز کو، شرم آنی چاہیے ایسے ڈیسیژن دینے والوں کو۔ اور یہ کیا کہ آج میں بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے ایمان کو تازہ رکھے تاکہ ہم جو ہے وہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو سکیں اور حق سچ بات کریں۔ بہت بہت شکریہ۔